لوگ عید میلاد النبی بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں، تو اس کو عید بھی کہتے ہیں۔ اور میرے بھائی کا بھی مجھے فون آیا، اس نے مجھے عید مبارک کہا، تو میں نے پوچھا کہ عیدیں تو دو ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو یہ جو عید عید کہتے ہیں اسے، یہ کہاں تک اسے کہنا ٹھیک ہے؟ ہمیں اسے عید کہنا چاہیے یا نہیں؟ اور نبی پاک کو یقیناً پتہ ہوگا کہ ہم مسلم جو ہیں وہ ان کی محبت میں مغلوب کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، تو انہوں نے اس کے بارے میں کیا تاکید کی تھی کہ ہم اسے کس طرح سے مطلب اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں اپنے نبی کی محبت میں؟ کیا کریں کہ جو ہمارے لیے ان کے احکامات کے اکارڈنگ ہو، یعنی بیسٹ ہمارا ہو کہ ان تک جائے اور ہمیں اس کا اجر ملے؟ تو اس کے لیے کچھ تھوڑا سا ربیع الاول کے حوالے سے ہمیں، اور کیا میلاد تو بہت ہوتے ہیں، لوگ بلاتے بھی بہت ہیں، اور پھر اس پہ بہت مبارکیں بھی ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ درود اور سلام بھی پڑھا جاتا ہے، اور بڑی بڑی لمبی محفلیں ہوتی ہیں۔ اس کی کہاں تک کیا حقیقت ہے، اور مطلب ہمیں کیا اس کے بارے میں، ہم مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یہ ویسے بڑی فطری بات ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے لوگ اپنی بڑی شخصیات کے دن مناتے رہتے ہیں، اور قومی لحاظ سے بھی مذہبی لحاظ سے بھی مختلف تہوار مختلف قوموں میں، مختلف گروہوں، جماعتوں اور مذاہب میں اس کے لیے مقرر کیے جاتے رہے ہیں۔ جیسے کرسمس کا تہوار ہے، ظاہر ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائشی کی خوشی میں یہ لوگ مناتے ہیں۔ اور بھی بعض واقعات بڑے ہو جاتے ہیں قوموں کی زندگی میں، اس کو بھی لوگ مناتے ہیں، جیسے ہم اپنی آزادی کا دن مناتے ہیں، جیسے ہم قائد اعظم کا یوم وفات یا یوم پیدائش مناتے ہیں، علامہ اقبال کا یوم پیدائش یوم وفات مناتے ہیں۔ تو تہوار منانے کی ایک عمومی روایت دنیا کی ساری قوموں میں رہی ہے، یہ اپنی جگہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اس سے تاریخی واقعات یاد رہتے ہیں، لوگوں کی ایک کلی وابستگی رہتی ہے، اور کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ نسلوں کو بعض چیزیں اس کے ذریعے سے منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اس وجہ سے اصلاً یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ایسا ہے کہ میرے خیال کے مطابق آپ اس سے بہت بلند ہیں کہ آپ کو اس سطح پر لے آیا جائے کہ جیسے ہم قائد اعظم کا دن مناتے ہیں ایک دن آپ کا بھی منا لیں، جیسے ہم پاکستان کے قیام کا ایک دن مناتے ہیں اس طرح آپ کا بھی ایک دن منا لیں۔ آپ کسی ایک دن کی شخصیت نہیں ہیں، آپ تو ہمارے شب و روز کی شخصیت ہے، اور آپ کی بعثت، آپ کا نبوت کا مقام، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کو یاد کرانے کے لیے مجھے یا آپ کو دن منا کے کوئی اہتمام کرنا ہے۔ اس کا اہتمام اللہ پروردگار عالم نے اس درجے میں کر دیا ہوا ہے کہ ہر روز 5 وقت ہماری مسجدوں سے یہ صدا بلند ہو جاتی ہے۔ تو یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اس لیے میں تو اس کو پستی ذوق سمجھتا ہوں، میرے نزدیک اس کے لیے کچھ خاص دن منتخب نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس طرح کا کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں نہیں کیا۔ یہ ہر روز کی شخصیت ہے، ہر دن کی شخصیت ہے، ہر دن آپ کا دن ہے، ہر مہینہ آپ کا مہینہ ہے۔ مسلمان کے شب و روز میں یہ یاد قائم رہنی چاہیے، اور اللہ نے اس کا بڑا غیر معمولی اہتمام کر رکھا ہوا ہے، یعنی یہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور آپ کی رسالت کی بلندی کے لیے کر رکھا ہوا ہے، اس سے بڑا اہتمام دنیا میں کسی شخصیت کے لیے ہو نہیں سکتا۔ جس اہتمام سے ہماری ہر مسجد سے یہ صدا بلند ہوتی ہے، اور 5 وقت بلند ہوتی ہے، اور پھر ہم جاتے ہیں، اور درود و سلام کا بھی اتنا اہتمام کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں ہر تشہد کے موقع پر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس غیر معمولی اہتمام کے ساتھ ایسی بلند و بالا شخصیت کو کہ جس کے کوئی مثیل نہیں ہے، عام شخصیات کی سطح پر اتارنا، یہ مجھے پسند نہیں۔ تو میں نے اس پہ لکھا بھی تھا ایک زمانے میں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو میں تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس کو عید کہہ دیتے ہیں لوگ، تو یہ اگرچہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے عید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان کے حد تک تو اصل میں ہر تہوار عید ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی ملک کا یوم آزادی بھی منایا جائے گا تو اس کو بھی عید ہی کہتے ہیں عربی میں۔ تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، جب آپ نے منانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر کہہ لیں عید۔ اس لیے کہ عید تو کہتے ہیں کہ ایسا تہوار کہ جو ہر سال بار بار آتا ہے، لوٹایا جاتا ہے، اس سے یہ لفظ بنا ہوا ہے، یعنی بار بار آنے والا۔ تو میں نے اپنا رجحان آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے، اور میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ میرے خیال میں اگر سیرت کا بیان ہونا ہے تو وہ بھی ہمارے شب و روز کا حصہ ہونا چاہیے، اگر لوگوں کو دین سکھانا ہے تو وہ بھی ہماری دن رات کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ایک دن یاد کر کے پیغمبر کو آپ رکھ چھوڑیں،
یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بلند ترین مرتبے کے شائن شان نہیں۔ میلاد سے کیا مراد ہے؟ میلاد کا مطلب ہوتا ہے کچھ پاکیزہ اشعار پڑھ لیے جاتے ہیں یا آپ کی شان میں کوئی چیز پڑھ لی جاتی ہے، کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے منانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر تو صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں آپ کیا فرما رہے ہیں۔ تو اگر کوئی اس طرح کی بات ہے کہ جس میں کچھ مشرکانہ مضامین ہے یا نبی کا مرتبہ خدا سے بنانے کی کوشش کی گئی ہے یا جھوٹی روایات جس طرح عام طور پر بیان کی جاتی ہیں ہمارے ہاں وہ بیان کی جا رہی ہیں، کیونکہ مجھے تو یہ باقی تو کوئی مولود شریف سننے کا نہیں کبھی سعادت حاصل ہوئی، لیکن بعض میں نے ایسے ہی ٹیلی ویژن کے اوپر 2-3 تقریریں سنی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ کیا دنیا ہے جس سے میں تو واقف نہیں ہوں بالکل ہی، یعنی بالکل لایعنی قصے اور بالکل بےمانی روایات، نہ ان کا کوئی سر نہ ان کا کوئی پیر، نہ وہ کہیں قرآن میں ہے نہ کوئی صحیح روایات میں ہے، وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اگر صحیح آپ کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، سیرت بیان کی جاتی ہے یا آپ کی تعلیمات کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ تعلیمات جو قرآن میں ہے اور صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہیں، تو پھر کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، ضرور کریں۔ لیکن یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کسی ہمہ شمع کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کی طرف نسبت دے کر جو بات بھی بیان کی جائے وہ بات صحیح بات ہونی چاہیے۔ صحیح سے میرا مطلب یہ ہے کہ اپنی امکان کی حد تک تحقیق کر کے بات کرنی چاہیے، کیا بات ہے جو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی ذات کے حوالے سے جو بات بھی بیان کی جائے گی وہ لوگوں کے لیے عقیدت کا منبع بھی بنے گی اور اس سے وہ دین بھی اخذ کریں گے۔ تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے۔ تو میں تو بند کر کے بیٹھ گیا اپنی، اس کے بعد نہیں سن سکا جو کچھ بیان ہو رہا تھا۔ بلکہ بعض قصے میں نے بہت سی چیزیں پڑھی کہیں اپنے زمانہ طالب علم میں، اس طرح کی جو کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، لیکن اب تو ایسی کہانیاں سننے کو ملی کہ جو اس وقت بھی نہیں سنی تھی۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ ایک تبدیلی خود ہم نے پچھلے 10 سال میں دیکھی، آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ نے مزید اس کا مطالعہ کیا ہوگا۔ ایک فیسٹیول کی صورت اختیار کر رہا ہے 12 ربیع الاول۔ پہلے لوگ کہیں نعت کی مجلس سجا لیتے تھے، اب کیک بھی کٹتے ہیں، اس کا نام بھی عید رکھ لیا گیا ہے، اور باقاعدہ عید میلاد النبی کی نمازوں کا بھی اب اہتمام ہو رہا ہے کہ 2 رکعت فلاں جگہ پہ جمع ہو کر ہم عید میلاد النبی کی نماز پڑھیں گے، جلوس جلسے نکل رہے ہیں۔ تو یہ جو پوری کی پوری ایک نیا تہوار بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسالک جو پہلے اس سے ہم آہنگی محسوس نہیں کرتے تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، سبھی اس کو منا رہے ہیں۔ تو اگر یہی سلسلہ آگے جاری رہا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دین کی روایت ہے اس کے اندر ایک نئی چیز کا اضافہ یا انحراف کا کوئی موقع یا امکان یا پہلو سامنے آتا ہے؟ دیکھیے، میں اپنا یہ ذوق بارہا بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے رسول کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہمیں خود اللہ کے رسول ہی نے یہ تعلیم دی ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی پر رہو، یعنی جو صحابہ کا طریقہ تھا۔ نہ صحابہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کے دعوے کرنے چاہیے، نہ صحابہ سے بڑھ کر کسی کو تعلق خاطر کا ادعا رکھنا چاہیے، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جو چیزیں دین سے متعلق ان کے زمانے میں ہوئی ہیں وہی ہم جاری رکھیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ حضور کے اذن سے ہوئی ہیں، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق ہوئی ہیں، انہی پر عمل جاری رکھیں گے، ان میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے، کوئی خرابی نہیں پیدا کریں گے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ کوئی آدمی اس پر خوشی محسوس کرتا ہے، وہ کوئی خیرات کر دیتا ہے، یا اس موقع کے اوپر آپ کو مجلس منعقد کر کے اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تاہم یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت بلند ہے کہ آپ کو ایک دن کی شخصیت بنایا جائے۔ آپ ہر روز کی شخصیت ہیں، ہمارے ایک ایک دن کی شخصیت ہیں، ایک ایک رات کی شخصیت ہیں، یہ پوری زندگی آپ کے ساتھ وابستہ ہے، اور آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے اہتمام کر رکھا ہوا ہے۔ ہر 5 وقت آپ جانتے ہیں کہ مسجدوں سے آواز بلند ہوتی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عام شخصیات سے بالکل منفرد، بالکل بلند اور الگ ہونا چاہیے، اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہر روز آپ کا روز ہو، ہر دن آپ کا دن ہو، کوئی ایک دن آپ کے لیے خاص نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میرا ذوق نہیں ہے۔ تاہم جتنی چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں وہ اگر شائستگی سے ایک دائرے کے اندر ہوں تو ان میں کسی جگہ بھی کوئی حرج نہیں۔ آپ روز ایسی مجالس منعقد کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے، آپ کے اخلاق لوگوں کو بتائے جائیں، آپ کی تعلیمات سے متعارف کرایا جائے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی طرح خاص اس دن بھی اگر کوئی خوشی کا اظہار آدمی کر لیتا ہے تو ایک دائرے کے اندر
اس کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا، لیکن اس کو صحابہ کرام کے طریقے کے قریب رکھنا چاہیے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اسی طرح جتنے باقی صحابہ ہیں ان کو اللہ نے اقتدار دیا، قوت دی، سلطنت ہوئی. وہ چاہتے تو ہنگامہ برپا کر دیتے، جشن مناتے، لیکن یہ طریقے انہوں نے اختیار نہیں کیے. تو ہمارے ہاں جو دین میں تہوار مقرر کیے گئے ہیں دینی لحاظ سے، یعنی دنیوی اعتبار سے آپ 10 تہوار مقرر کر لیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں. دین میں جو تہوار مقرر کیے گئے ہیں وہ 2 ہی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. یہ کس نے مقرر کیے ہیں؟ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں. تو آپ کی پیروی میں تہوار تو یہی رہیں گے، باقی کسی کے جذبات کا اظہار، محبت کا اظہار، تعلق خاطر کا اظہار، سیرت کا بیان، لوگوں کی تعلیم، یہ سب چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، ان میں کوئی اعتراض نہیں. اس سے آگے بڑھ کر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو صحابہ کرام کے طریقے سے ہمیں ہٹا دے، کیونکہ اللہ کے رسول کی تعلیم یہی ہے کہ اپنے دین کو ٹھیک اس جگہ پر قائم رکھو، ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں نے اور میرے صحابہ نے زندگی بسر کی ہے. اشرم صاحب، لیکن عید میلاد النبی کی کوئی نماز ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں وقت میں ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے عید میلاد النبی کی، تو پھر دینی شرعی لحاظ سے اس کا کیا حکم؟ یہ بالکل بدعت ہوگی، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اور رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے دین میں جس نے بھی کوئی نئی بات ایجاد کی وہ سر تسر گمراہی ہے، اور کل ضلالت فی النار، اس کا انجام جہنم ہے. تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. یہی چیز سورہ اعراف میں بیان کی ہے، جہاں 5 ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان بنیادی چیزوں کا. تو اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کی نسبت سے کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جس کو تم نہیں جانتے. اگر کوئی نماز اس دن پڑھنا ہوتی تو اللہ کے رسول اس کو شروع کرتے، قائم کرتے. خود آپ کا کیا طریقہ تھا؟ اگر لوگ اس کو اختیار کریں تو کتنی پاکیزہ بات ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ ہاں اس دن میری پیدائش ہوئی تھی. تو اگر لوگوں نے اس یاد کو قائم رکھنا ہے تو ایسا کیوں نہ کریں کہ اس دن روزہ رکھیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہوگی، پیروی بھی ہوگی. میں جو بنیادی بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یعنی محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان کے طریقے ہی پر قائم رہنے کا نام دین ہے. دین میں اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا.